شاہین میموریل اسکول ایک چھوٹا سا صاف ستھرا اسکول تھا۔ چھٹی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کی کلاسیں ہوتی تھیں۔ طالب علموں کی تعداد کم تھی مگر پڑھائی کا معیار اچھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس اسکول میں اخلاقی تربیت پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والے لڑکے کو سمجھایا جاتا، اسے مناسب سزا بھی دی جاتی۔ پورے سال تمام لڑکے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ ہر سال اسکول کے سب سے اچھے اخلاق والے لڑکے کو ایک بڑا انعام اور سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا۔ محمود 8ویں جماعت میں داخل ہوا تھا۔ اسے تو اس اسکول کی روایات کا کچھ علم نہ تھا۔ خوش اخلاقی اس کی عادت تھی۔ وہ ہر دم خوش و خرم رہنے والا ایک مخلص لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری رہتی تھی۔ بہت جلد کلاس کے تمام لڑکوں سے اس کی دوستی ہو گئی۔ محمود کی عادت تھی کہ وہ صبح کلاس میں آتا تو سب دوستوں کو سلام کرتا، ہاتھ ملاتا اور سب کی خیریت پوچھتا۔ اگر کسی لڑکے کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہوتا تو اسے حل کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ محمود حساب میں بہت تیز تھا جبکہ اکثر لڑکے حساب میں بہت کمزور تھے۔ محمود سب کو مشکل سوالات حل کرنے کا طریقہ سمجھاتا اور پوری کوشش کرتا کہ وہ کسی طرح سے سب کی مشکلات دور کر سکے۔ لڑائی جھگڑا محمود کو پسند نہ تھا۔ اگر کبھی وہ کسی لڑکے کو تیز آواز میں بولتے یا جھگڑتے دیکھتا تو اسے نرمی سے سمجھاتا۔ وہ کہتا، جھگڑنا اچھی بات نہیں ہوتی اور نہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، اور غصہ تو ایک لعنت ہے جو اچھے بھلے انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ محمود کا انداز اتنا میٹھا تھا کہ لڑکے اس کی بات مان لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ صرف اپنی کلاس ہی میں نہیں، محمود کے اخلاق کا چرچا دوسری جماعتوں میں بھی ہو رہا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ محمود نے تمام لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا تھا جس میں لڑکوں کے علاوہ اساتذہ بھی شامل تھے۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ رفیق نے، جو کہ حساب میں بہت کمزور تھا، اپنے حساب کے ٹیچر ناصر صاحب کا کارٹون بلیک بورڈ پر بنایا اور اوپر ان کا نام بھی لکھ دیا۔ لڑکے ہنسنے لگے۔ محمود کو یہ اچھا نہ لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تاکہ بلیک بورڈ کو صاف کرے۔ اس نے ڈسٹر ہاتھ میں اٹھایا اور لڑکوں سے کہا، استاد کا رتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے، ہمیں استاد کی عزت کرنی چاہیے۔ رفیق نے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ بلیک بورڈ کی طرف مڑا تاکہ اسے صاف کر سکے۔ اسی لمحے ناصر صاحب کلاس میں داخل ہو گئے۔ ناصر صاحب ایک سخت استاد تھے۔ انہوں نے بلیک بورڈ پر اپنا کارٹون دیکھا اور قریب ہی محمود کو کھڑے دیکھ کر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ محمود، میں تمہیں اچھا لڑکا سمجھتا تھا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکتیں کرتے ہو۔ یاد رکھو، جو شخص استاد کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ محمود نے سر جھکا لیا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ پورا پیریڈ دھوپ میں مرغا بنو تاکہ پورا اسکول تمہیں دیکھے اور سب کو تمہاری گری ہوئی اخلاقی حالت کا علم ہو سکے۔ ناصر صاحب کا غصہ دیکھ کر پوری کلاس سہمی ہوئی تھی۔ کسی کے منہ سے ایک حرف نہ نکلا۔ رفیق کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ جان رہا تھا کہ ابھی محمود حقیقت بتا دے گا اور پھر ماسٹر صاحب کا عتاب اس پر شاید زیادہ شدت سے نازل ہوگا۔ مگر محمود نے صرف اتنا کہا، سر غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ مگر ناصر صاحب کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ بولے، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اور جو میں نے کہا ہے وہی کرو۔ محمود چپ چاپ کلاس سے باہر نکل گیا اور ٹیچر کے حکم کے مطابق دھوپ میں مرغا بن گیا۔ بلیک بورڈ صاف کر کے ناصر صاحب نے پڑھانا شروع کیا مگر کلاس میں شدید بے چینی تھی۔ لڑکوں کے اوپر محمود کی بے گناہی اور خاموشی کا بہت اثر تھا۔ ادھر رفیق کی حالت غیر تھی۔ آدھا پیریڈ ہی گزرا تھا کہ ناصر صاحب نے محسوس کر لیا کہ کلاس بہت بے چین ہے۔ کیا بات ہے، آپ لوگ دھیان کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ابھی تک کسی نے سوال بھی حل کر کے نہیں دکھایا۔ تمام لڑکوں نے چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اچانک رفیق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، سر قصور تو میرا ہے، محمود بے قصور ہے، آپ مجھے سزا دیجئے، مجھے ماریے سر، میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ رفیق کی بات سن کر ناصر صاحب سکتے میں رہ گئے۔ انہوں نے فوراً محمود کو بلوایا۔ محمود کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پورا جسم پسینے میں تر تھا۔ محمود، تم نے اسی وقت کیوں نہ بتا دیا کہ… سر، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے علاوہ رفیق کا خوف زدہ چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں کیسے اس کا نام لیتا سر؟ رفیق برا لڑکا نہیں ہے، اس نے نادانی میں غلط حرکت کی ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ ناصر صاحب نے رفیق کو معاف کر دیا۔ ان کے دل پر اس واقعے کا بہت اثر تھا۔ اب اسکول میں پہلے سے بھی زیادہ محمود کو چاہا جانے لگا۔ وہ سب کا ہمدرد اور سب کے کام آنے والا لڑکا تھا۔ چنانچہ سال کے آخر میں امتحانوں سے پہلے محمود کو سال کا سب سے بہترین اخلاق والا لڑکا قرار دیا گیا۔ 1000 روپے کا انعام اور ایک تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تھا۔
اسکول کے پرنسپل صدیقی صاحب محمود سے بہت خوش تھے۔ صدیقی صاحب کا اکلوتا بیٹا ایاز محمود ہی کی کلاس میں پڑھتا تھا۔ ایاز اور محمود آپس میں اچھے دوست تھے۔ 8ویں کلاس کا امتحان پاس کر کے سب لڑکے 9ویں کلاس میں آ گئے۔ ایاز اور محمود کے ساتھ ایک اور لڑکا شکیل بھی پڑھتا تھا۔ شکیل ایک امیر کبیر خاندان کا لڑکا تھا، بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر اسکول آتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر بڑا ناز تھا۔ محمود کی اس قدر عزت اور قدر دیکھ کر شکیل دل ہی دل میں اس سے حسد کرنے لگا۔ اس کے دوستوں کا اپنا ایک الگ حلقہ تھا۔ اس نے دوستوں سے کہا، میں دولت مند ہوں اور دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تم لوگ دیکھنا، اس سال میں دولت کی چھڑی گھما کر اچھے اخلاق کا ایوارڈ جیت لوں گا۔ وہ کس طرح؟ اس کے ایک دوست حیدر نے کہا، تم نہیں سمجھو گے، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ دولت میں کتنی طاقت ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ محمود جیسے معمولی حیثیت کے لڑکے نے یہ ایوارڈ جیت لیا، مگر اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تم لوگ دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ مگر شکیل، 1000 روپے کی تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، 1000 روپے میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے، مگر بات تو ایوارڈ کی ہے اور پھر محمود کو نیچا دکھانے کی ہے، اور میں یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اچھا اخلاق بھی۔ اس کے خوش آمدید دوستوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور محفل برخاست ہو گئی۔ اب شکیل نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ کلاس کے لڑکے ٹھنڈے پانی کے لیے ترستے ہیں، چنانچہ وہ روزانہ اپنی گاڑی میں رکھ کر بڑا کولر لانے لگا۔ اس کا ڈرائیور ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا کولر روزانہ صبح کلاس میں رکھ جاتا اور چھٹی کے وقت اٹھا کر لے جاتا۔ وقفے میں ناشتہ کر کے جب لڑکے ٹھنڈا پانی پیتے تو شکیل کو دعائیں دیتے، یہاں تک کہ اکثر استاد بھی شکیل کے کولر سے پانی پی لیتے۔ مگر شکیل کے اندر کے حسد سے کوئی واقف نہ تھا۔ جلد ہی اس کے دوستوں میں اضافہ ہونے لگا۔ صدیقی صاحب تک بھی اس کی نیکی کی بات پہنچی، وہ بھی اس عمل سے خوش ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد شکیل صدیقی صاحب کے پاس گیا اور کہا، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں چند گملے کلاسوں اور اسٹاف روم کے باہر رکھوا دوں، اس طرح کچھ رونق ہو جائے گی۔ تمہاری مرضی ہے، مگر شکیل تم اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ سر یہ میرا اسکول ہے، میرے گھر جیسا، میں اسے سجانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجیے۔ صدیقی صاحب مسکرانے لگے، اچھا تمہیں اجازت ہے، تم واقعی بہت اچھی طبیعت کے لڑکے ہو۔ شکیل دل ہی دل میں اکڑتا ہوا وہاں سے واپس آیا۔ اس کے منصوبوں کا اس کے خاص دوستوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ شکیل نے اپنے دولت مند باپ سے کہہ کر ہزاروں روپے کے گملے خریدے اور ایک چھٹی کے دن یہ تمام گملے اسٹاف روم، کلاس روموں اور مختلف سیڑھیوں پر رکھ دیے۔ اسکول چھوٹا سا تھا، عمارت بھی چھوٹی تھی، چاروں طرف خوشنما گملے رکھ دیے گئے تو ایسا لگا جیسے اسکول میں بہار آ گئی ہو۔ دوسرے روز صدیقی صاحب اسکول آئے تو وہ خود حیران رہ گئے، اسکول کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ جو آ رہا تھا وہ حیران ہو رہا تھا، اور بہت جلد سب کو پتہ چل گیا کہ اسکول کے لیے یہ سب کچھ شکیل جیسے نیک دل لڑکے نے کیا ہے۔ صدیقی صاحب نے بجا طور پر شکیل کی خدمات کو سراہا اور شاباش دی۔ اب اسکول میں شکیل کی حیثیت بدل چکی تھی، سب اسے پسند کرتے تھے اور اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ محمود کو شاید لوگوں نے بھلا دیا تھا، لوگوں کا حافظہ ویسے بھی کمزور ہوتا ہے، بڑی جلدی اچھی بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ ایاز اور محمود اب بھی دوست تھے، مگر اب ایاز اور شکیل میں بھی دوستی پکی ہو گئی تھی۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس نے ایاز کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اب جب کبھی شکیل اپنے خاص دوستوں میں بیٹھتا تو مسکرا کر کہتا، کہو دوستو، کیا خیال ہے تمہارا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا شکیل، دولت میں سچ مچ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس سال اچھے اخلاق کا ایوارڈ یقیناً تم ہی جیتو گے۔ شکیل غرور سے اپنا سینہ پھلا لیتا اور خیالوں ہی خیالوں میں بہت دور نکل جاتا۔ سال ختم ہونے والا تھا اور ایاز کی سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ ایاز صدیقی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، اس وجہ سے ہر سال وہ اس کی سالگرہ مناتے تھے۔ مگر گھر پر ایاز کے چند قریبی دوست آ جاتے تھے، مگر اس سال انہوں نے ایاز کی سالگرہ اسکول کے لان میں منانے کا پروگرام بنایا۔ یہ پروگرام انہوں نے چھٹی کے بعد رکھا تاکہ پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ ایاز کی سالگرہ کے کارڈ چھپے اور سب طالب علموں میں بانٹ دیے گئے۔ صدیقی صاحب نے طالب علموں سے کہا، میں اپنی خوشی کے لیے آپ سب کو ایاز کی سالگرہ میں مدعو کر رہا ہوں، آپ سب ضرور آئیے گا، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ کوئی لڑکا تحفہ لے کر نہیں آئے گا۔ میں اس بات کو نامناسب سمجھتا ہوں۔ سب لڑکوں نے تالیاں بجائیں۔ ایاز نے سالگرہ کا کارڈ محمود کو دیا اور کہا، محمود آنا ضرور، تمہارے بغیر مجھے سالگرہ کا لطف ہی نہیں آئے گا، سب سے اچھے دوست تو تم ہی ہو۔ میں ضرور آؤں گا ایاز، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ محمود نے وعدہ کر لیا۔ شکیل بھی پاس ہی موجود تھا، اس نے ہنس کر کہا، محمود تم ایاز کو کیا چیز تحفے میں دو گے؟ محمود خاموش رہا۔ ایاز نے کہا، ابو جان نے تحفہ لانے کو منع کیا ہے۔ یہ تو عام سی بات انہوں نے کہی ہے، مگر تم میرے دوست ہو، میں تمہارے لیے ایک قیمتی سا تحفہ ضرور لاؤں گا۔
محمود نے کچھ بھی نہ کہا، وہ شکیل کی ذہنیت کو سمجھتا تھا۔ محمود کل سے بہت خاموش تھا، اس کی غیر معمولی خاموشی کو سب ہی نے محسوس کیا تھا، خصوصاً ایاز۔ ایاز نے پوچھا بھی مگر محمود نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ دوسرے دن سالگرہ تھی، سب لڑکے آئے ہوئے تھے مگر محمود غیر حاضر تھا۔ شکیل نے طنزیہ انداز میں ایاز سے کہا، دیکھو محمود صبح سے غائب ہے، سالگرہ میں آنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے گا۔ دراصل وہ ایک غریب لڑکا ہے، تمہیں دینے کے لیے اس کے پاس ہے ہی کیا؟ نہیں شکیل، محمود نے وعدہ کیا ہے وہ سالگرہ میں ضرور آئے گا، اور پھر تحفے سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز محبت ہوتی ہے۔ شام کو اسکول میں بڑی رونق تھی، سب لڑکے آئے ہوئے تھے، محمود نہیں آیا تھا۔ صدیقی صاحب کی ہدایت پر لڑکے تحفے نہیں لائے تھے مگر ایاز کے چند قریبی دوست تحفے لے آئے تھے۔ شکیل نے ایاز کو قیمتی پارکر قلم تحفے میں دیا جسے ایاز نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ کیک کٹنے والا تھا، ایاز کی بے چین نظریں محمود کو تلاش کر رہی تھیں مگر محمود ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شکیل بہت خوش تھا، تمام لڑکے شکیل کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، اس نے بہت اچھا لباس پہن رکھا تھا، اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے ایاز کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، سب لڑکے نزدیک آ گئے۔ صدیقی صاحب اور مسز صدیقی ایاز کے پاس کھڑے تھے۔ کیک کٹ گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کر تالیاں بجائی گئیں۔ ایاز نے کیک کاٹ کر نگاہیں اٹھائیں، محمود اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ مبارک ہو ایاز، یہ کہہ کر اس نے گلاب کا ایک خوبصورت پھول تحفے میں پیش کیا۔ شکریہ محمود، تم نے بہت دیر کر دی، ایاز نے شکایت کی۔ شکیل نے گلاب کا پھول دیکھ کر حقارت سے ناک سکیڑی اور کیک کھانے میں مصروف ہو گیا۔ لو محمود تم بھی کیک لو، ایاز نے پلیٹ بڑھائی۔ نہیں ایاز، میں اس وقت جلدی میں ہوں، اجازت دو۔ محمود رک جاؤ پلیز۔ نہیں ایاز، میں نہیں رک سکتا، میں نے تم سے سالگرہ میں آنے کا وعدہ کیا تھا اس لیے آ گیا تھا۔ یہ کہہ کر محمود تیزی سے واپس مڑ گیا۔ محمود کی اس روش کو سب ہی نے برا سمجھا، صدیقی صاحب بھی خوش نہ تھے۔ ناصر صاحب کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محمود اتنی بد اخلاقی کر سکے گا، مگر ہونے والی بات ہو چکی تھی۔ محمود نے اس وقت سخت بد اخلاقی برتی تھی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایاز کو محمود کے اس طرز عمل سے سخت دکھ پہنچا تھا، شکیل نے اس کے کان بھرے تو وہ اور بھی دل برداشتہ ہو گیا۔ ناصر صاحب واحد انسان تھے جو شاید محمود کو سمجھتے تھے۔ سالگرہ سے فارغ ہو کر وہ محمود کے گھر گئے تاکہ وجہ معلوم کر سکیں، اور پھر جو کچھ انہیں معلوم ہوا وہ ان کا دل ہلا دینے کو کافی تھا۔ محمود کے والد کی حالت گزشتہ 2 روز سے خراب تھی اور آج دوپہر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ محمود نے چونکہ ایاز سے وعدہ کر لیا تھا اس لیے وہ اپنے والد کو دفنانے سے قبل چند منٹ کے لیے ایاز کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ اس نے ایاز کو جو گلاب دیا تھا وہ وعدہ پورا کرنے کا اور سچائی کا پھول تھا۔ ناصر صاحب نے محمود کے خاندان سے تعزیت کی، محمود کو تسلی دی اور پھر محمود کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، محمود یقیناً تم ایک قابل قدر لڑکے ہو، ہمارا اسکول تم پر ہمیشہ فخر کرے گا، تم نے اخلاق کا جو معیار قائم کیا ہے اس پر شاید ہی کوئی دوسرا لڑکا پورا اتر سکے۔ ناصر صاحب اپنے آنسو نہ روک سکے، کافی دیر محمود کے گھر رکے پھر اپنے گھر آ گئے۔ چند روز بعد انعامی تقریب میں ایک بار پھر محمود کو بہترین اخلاق کا ایوارڈ مل رہا تھا۔ ایاز اور محمود گلے مل رہے تھے اور دور کھڑا شکیل یہ سوچ رہا تھا کہ دولت سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی۔ خفت سے اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔